بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفہ میں رہتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جنت کا خرفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے توڑے ہوئے پھل۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فضیلت اس تندرست شخص کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، خود بیمار کو کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، کہ وہ تم کو شفا دے، تو اس مریض کو ضرور شفا ہوگی، البتہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو اور بات ہے۔